حاجت اصلیہ کس کو کہتے ہیں؟ حاجت اصلیہ جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں، یعنی اس کے بغیر عام طور پر زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ مجھے پڑھنے کے لیے حاجت پیش ہوتی ہے تو یہ اینک ہے، یہ بھی میرا سامان ہے، میری حاجت اصلیہ میں داخل ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس کپڑے پہننے کے ہیں، یہ ہماری حاجت اصلیہ ہے۔ گھر ایک چھت چاہیے جس میں میں اپنے بچوں کو پناہ دے سکوں، تو یہ میری حاجت اصلیہ ہے کہ میری ضرورت کی چیزیں۔ خانہ داری کا ضروری سامان جو ہمارے گھروں میں سامان ہوتا ہے، رہنے کا مکان، سواری، گاڑی وغیرہ اس کے اندر آ جائے گی، ضرورت کی کتابیں، سردی اور گرمی کے لیے پہننے کے لیے کپڑے۔ اب یہ جو ہم کہتے ہیں کہ 52.5 تولے چاندی ہو، یعنی ایسا مال کہ جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو۔ اصل جو حدیثوں میں ہے وہ 20 مسقال، 20 دینار۔ 20 دینار کو جب ہم تولے میں لے کر آئے تو یہ 7.5 تولے بن گیا۔ جب ہم اس کو گرام میں لے کر آئے تو یہ 87.48 گرام بن گیا۔ اس کو اگر آپ زکوٰۃ میں لے کر آنا چاہتے ہیں، یہی فگر لکھ کر اس کو 40 پہ تقسیم کریں گے، میں فوراً آپ کی زکوٰۃ نکال دے گا۔ آگے چاندی، چاندی کا جو حدیثوں میں ذکر آتا ہے وہ 200 درہم۔ جب ہم اس کو تولے میں لے کر آئے تو یہ بن گیا 52.5 تولے چاندی۔ پھر جب ہم نے اس کو گرام میں نکالا تو گرام میں یہ 612.36 گرام بن گیا۔ اب ہم نکالنا چاہتے ہیں پیسوں کا۔ 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے؟ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے یا اس سے زیادہ ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ ہوگا۔ فرض کا ایک بندے کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، 52.5 تولے چاندی آتی ہے 70,000 کی یا 60,000 کی، 65,000 جتنے کی بھی ہو۔ ہمارے پاس 1 لاکھ ہے تو 1 لاکھ تو 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے زیادہ ہے، اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب اس کو ہم زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تقسیم کے لیے 40 کے اوپر، یہ 2.5% نکال دے گا۔ اب مسئلہ یہ ہوا، ایک سوال میں قائم کرتا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے۔ فرض کر لیں میرے پاس 2 تولے سونا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو کیا زکوٰۃ ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ 2 تولے سونا ہے، اس کے علاوہ تو ہے ہی کچھ نہیں۔ اور اگر سونے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی تو کتنا ہونا چاہیے؟ 7.5 تولے ہونا چاہیے، اور یہ 2 تولے ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس چاندی 48 تولے ہو تو اس پر زکوٰۃ ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہوا ہے کہ 2 تولے سونا ہے، سونے کے ساتھ 10 تولے چاندی ہے اور 10,000 بھی ہے۔ اب بتائیں زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں؟ اب زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ مختلف نصاب جمع ہو گئے ہیں، مختلف قسم کے اموال آ گئے۔ چونکہ یہ مختلف چیزیں آ گئی ہیں تو اب ہم کم سے کم، ہمارے پاس 2 فگر تھے، سونا اور چاندی، کم سے کم کیا ہے؟ چاندی۔ تو چاندی والا جو ترازو ہے وہ لے کر کے ہم اس کو دیکھیں گے کہ کتنی مالیت بنتی۔ 2 تولے سونا 2 لاکھ روپے لگا لیں، چاندی 10 تولے آپ لگا لیں 15,000 لگا لیں، 2,15,000، پھر 10,000 بھی ہے 2,25,000، تو 2,25,000 پر زکوٰۃ ہوگی؟ ڈیفینیٹ ہوگی، کیونکہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہو گیا ہے۔ تو مختلف جب نصاب ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو پہچاننے کا طریقہ ہے ان کی مالیت لیں گے، مالیت لے کے پھر اس کو جمع کر کے دیکھیں گے کہ یہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت بنتی ہے یا نہیں، بنے گی تو زکوٰۃ ہے، نہیں بنے گی تو نہیں۔ اب ایک سوال کا جواب دیں، ایک شخص کے پاس 1 گرام سونا ہے، 1 گرام، اس کی مالیت کتنی ہونی چاہیے؟ 10,000 لگا لیں، کیونکہ ابھی تو سمجھ ہی رہے ہیں، فگر کنفرم تو مشکل ہے۔ 10,000 روپے لگا لیں۔ چاندی اس کے پاس ہے 1 تولہ، 1200 لگا لیں، 11,200۔ پیسے اس کے پاس ہے 400 روپیہ، کتنے ہو گئے؟ 11,600۔ 11,600 سب چیزوں کو جمع کیا تو زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ کیوں؟
کیونکہ ہمارے پاس جو فارمولا تھا، جو اصول تھا، وہ یہ تھا کہ جب مختلف چیزیں آئیں گی تو ہم اسے ملا کے اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی پر لے کر آئیں گے. اگر آئے گی یا بڑھ جائے گی تو زکوٰۃ ہے، اور اگر کم ہو گئی تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. یہ مختلف چیزوں کو پہچاننے کا میں نے طریقہ آپ کو عرض کیا. اب دیکھیں، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ زکوٰۃ 7.5 تولے سونے پر ہوتی ہے اگر یہ اکیلا ہو. چاندی اگر اکیلی ہو تو 52.5 تولے چاندی ہوگی تو زکوٰۃ ہوگی، ادروائز نہیں ہوگی. اگر پیسے ہیں، 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہوگی تو زکوٰۃ ہے، ادروائز نہیں. مختلف چیزیں ہیں، جب ہم ان کو جمع کر لیتے ہیں اور وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت بن جاتی ہے تو زکوٰۃ ہے، ادروائز زکوٰۃ نہیں. تو ہمیں شرائط زکوٰۃ بھی پتہ چل گئی کہ 10 شرائط تھی. اموال زکوٰۃ 3 ہوتے ہیں: سونا چاندی، روپے، پیسے، بانڈز، دیگر کرنسیاں. دوسری مال تجارت. تیسری چرائی کے جانور. ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا. تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز تھی وہ مال نصاب. نصاب کی کوانٹٹی کیا ہوگی وہ بھی ہمیں پتہ چل گئی. اب تیسرا مرحلہ آیا ہے، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ تو بن گئی، دے کس کو؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صدقہ دیا کرو، صدقہ دیا کرو. اور پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اپنی زکوٰۃ، اپنا صدقہ ہاتھ میں رکھ کے نکلے گا، وہ ایک بندے کے پاس جائے گا، بڑی مشکل سے اس کو ملے گا، یہ لے لیجیے زکوٰۃ کو. بولے نہیں مجھے اس کے